بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور آج کی کہانی کا موضوع ہے سب سے بڑا قافلہ۔ مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے تھے۔ چند لوگوں نے مال ذخیرہ کر رکھا تھا، وہ اسے مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ جن کے پاس پیسے تھے وہ تو اناج خرید کر اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لیتے اور جو غریب تھے وہ ترستے رہتے۔ مسلمان بڑے پریشان تھے، چارہ نہ ملنے کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو رہے تھے۔ بھوک کے مارے لوگوں کے چہرے زرد ہو رہے تھے۔ جو مالدار تھے وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی بھوک مٹانے کے لیے ان میں مال تقسیم کرتے، مگر وہ بھی چند دن چلتا اور پھر وہی فاقہ ہوتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لوگ پریشان تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ سے باہر کیا ہوا تھا۔ انہیں شدت سے اپنے قافلے کے آنے کا انتظار تھا۔ لوگوں کو امید تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اب وہ ان کے قافلے کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے، مگر قافلے کی آمد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لوگ بھوک سے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ وہ ان سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا امتحان لینا تھا۔ وہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے بندے کتنے صابر ہیں اور کون ہے جو اس کی راہ میں ایسے وقت میں اپنا مال صرف کر سکے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی بھی سبیل پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ایک صبح لوگ اٹھے تو انہیں مدینہ کی زمین تھر تھراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لوگ گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید بھوک کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جو انہیں زمین کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے، ایک دوسرے سے اس کا سبب پوچھنے لگے۔ ہر ایک شخص حیران تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ خبر عام ہو گئی کہ مدینہ میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ داخل ہوا ہے جو کھانے پینے کے سامان سے لدا ہوا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انہیں امید کی ایک کرن دکھائی دی تھی۔ یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس قافلے میں 700 اونٹ صرف گیہوں، آٹے اور کھانے کی دوسری اشیاء سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ وہ جس قدر دولت مند تھے، ان کا ہاتھ اسی قدر دراز تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً قومی اور مذہبی ضروریات کے لیے بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے۔ جب سورۃ برات نازل ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ و خیرات کرنے کا کہا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال یعنی 4000 دینار پیش کیے، پھر دوبارہ 40 ہزار دیے۔ اس طرح جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ پیش کیے۔ صحابہ کرام کی دولت آرام اور آسائش کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو جس قدر دولت مند تھا وہ اتنا ہی زیادہ خرچ کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام صدقات اور خیرات کا یہ حال تھا۔ ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کر دیتے تھے، جبکہ اس زمانے میں ایک غلام بھی آزاد کرنا بہت بڑی بات تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی زمین 40,000 دینار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کی اور وہ سارا مال راہ خدا میں لگا دیا، لیکن اس فیاضی اور سخاوت کے باوجود ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں اس قدر دولت اور آسائش آخرت میں نقصان کا سبب نہ بنے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اماں مجھے خوف ہے کہ یہ مال و دولت کی کثرت مجھے ہلاک کر دے گی۔ انہوں نے سنا تو کہا، بیٹا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بعض ایسے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ سلسلہ ان کی موت تک جاری رہا۔ انہوں نے کبھی اپنا ہاتھ نہ روکا، خرچ کیا اور ہاتھ کھلا رکھ کر خرچ کیا۔ وفات کے وقت بھی 5000 دینار اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک تھے اور اس وقت تک زندہ تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ اس وقت 100 صحابی موجود تھے۔ ان سب نے خوشی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی ایک باغ کی وصیت کی،
जो 4 लाख दिरहम में फ़रोख्त हुआ। इससे पहले भी कई मौक़ों पर बड़ी बड़ी रकमें पेश की। एक दफ़ा एक जायदाद पेश की जो 40,000 दिनार में फ़रोख्त हुई थी। इनकी सखावत का ये मुख्तसर सा हाल था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा तजारती काफ़िला जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो लोगों को उनकी सखावत पर यकीन था। जब ये अज़ीमुश्शान तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो पूरे मदीना में इतने बड़े काफ़िले और इस पर लदे हुए सामान को देखकर लोग हैरान रह गए और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मदीना मुनव्वरा में फैल गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस काफ़िले की आमद का पता चला तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में रेंगते हुए जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला तो फ़ौरन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गवाह बनाता हूँ कि ऊँटों पर मुश्तमिल पूरा काफ़िला और उसका सारा सामान बल्कि ऊँट और कुजावे तक अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ करता हूँ। यूँ उन्होंने अपना पूरा तजारती काफ़िला अल्लाह की राह में मुसलमानों पर खर्च कर दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल कर सकें। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।